بلکہ ایک خود دعا ہے مولا محمد باقر علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، ایک دعا، اللہم صلی علی محمد۔ اور یہ دعا اس لیے بھی خاص طور پر سنیے گا کہ لاک ڈاؤن ہے اس وقت میلبرن میں، اور بعض مرتبہ لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں، فائنینشیل کرنچ میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ویسے ہی شاید ہو سکتا ہے کہ معاشی مشکل میں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے شاید کم لوگ مبتلا ہوں، لیکن سائیکولوجیکلی ہرٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دعا ہے محمد باقر علیہ السلام کی، روایت ہے کتاب الکافی میں، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 560۔ ایک صحابی امام کے عبداللہ ابن عبد الرحمن، پانچویں امام نے انہیں خود فرمایا، جن کی شہادت کی مجلس آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں، الا اعلمک دعاء تدعو بہ ان اہل البیت اذا کربنا امر، بہت غور کیجئے گا، کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا تعلیم نہ دوں کہ ہم اہل بیت اس دعا کو پڑھتے ہیں خود جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کتنی قیمتی دعا ہوئی کہ جب اہل بیت فرمایا کہ جب ہم خود کرب میں ہوتے ہیں نا، کسی تکلیف میں، ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں، کیا میں تمہیں ایسی دعا تعلیم نہ دوں؟ اچھا، ہم نے اس دعا کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ دو لائنز کی دعا ہے، 2 لائنز کی لٹرلی، یاد رکھیے گا اسے۔ امام ابو بکر علیہ السلام سے یہ تحفہ لیتے بعد جائیے گا۔ بسم اللہ۔ عبداللہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں، ظاہر ہے وہی جواب ہوگا جو ہم سب کا جواب ہوتا ہے، ابھی انت و امی اپنا رسول اللہ، میرے ماں باپ اے فرزند رسول آپ پر قربان ہو جائیں، مولا وہ دعا تعلیم فرمائیے گا۔ امام نے کہا ایسے دعا پڑھو، یا کائنا قبل کل شیء ویا مکون کل شیء ویا باقی بعد کل شیء۔ ٹھیک ہے، اس کو ریکارڈنگ میں آپ سن لیجئے گا، یا کائنا قبل کل شیء ویا مکون کل شیء ویا باقی بعد کل شیء۔ لائیے ایسا درج جہاں سے توحید خداوندی کا ایسا عظیم الشان بیان ملتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ماتھا ٹیک دوں گا اپنا اس در پر، لائیے کوئی در۔ مولا باقر العلوم کیا فرماتے ہیں؟ یا کائناً قبل کل شے، اے وہ کہ جس کا وجود ہر شے سے پہلے ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچئے گا جو محمد اور آل محمد کا بھی خالق ہے، ان سے بھی پہلے ہے، وہ کتنا اول ہوگا؟ وَيَا مُكَوِّنَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اے وہ کہ جو ہر شے کو کن سے وجود عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بالکل قرآنی آیت کا مفہوم ہو گیا نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یقیناً اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، فقط ایک آیت نہیں ہے یہ، قرآن میں اس مزاج کی متعدد آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی فرمایا بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہی زمین و آسمان کا فقط خالق نہیں ہے بلکہ بدیع ہے۔ صحیح ہے، بدیع۔ یہ بھی پانچویں امام کا ہدیہ لے کے جائیے گا، حمران ابن عیون سے کہا تھا امام نے۔ میں دعا کو کمپلیٹ کرتا ہوں، میں اس جملے کو سنا دوں آپ تک کیونکہ بدیع کا لفظ آ گیا۔ حمران ابن عیون نے مولا سے جو گفتگو ہوئی، امام نے کہا کہ خالق اسے بھی کہتے ہیں، غور کیجئے گا، خالق اور بدیع، آپ کو ٹرانسلیشن آپ اردو میں انگلش میں دیکھیے گا کریٹر ملے گا۔ تو اگر دونوں کا ٹرانسلیشن ایک ہی ہے کہ خلق کرنے والا، تو 2 لفظ کیوں اللہ نے استعمال کیے، کبھی خالق کبھی بدیع؟ سبحان اللہ۔ مولا امام باقر نے حمران ابن عیون سے یہ کہا کہ خالق اسے بھی کہتے ہیں جو کسی موجودہ ایگزسٹنگ ایگزامپل کو دیکھ کر خلق کرے۔ سبحان اللہ۔ بدیع اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی سابقہ مثال نہ ہو اور پھر بھی خلق کر دے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالق آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ سبحان اللہ۔ یہ پانچویں امام کی حدیث ہے کہ خدا فقط خالق نہیں ہے، خدا بدیع ہے، اور جب وہ کسی امر کو حتمی کرنا چاہتا ہے تو کہہ دیتا ہے کن فیکون۔ سورہ آل عمران میں بھی بیان ہے حضرت مریم کا کلام، قالت ربی انا یکون لی ولدن، کہ میرے ہاں بچے کی ولادت پروردگار کیسی ہوگی؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے مس ہی نہیں کیا۔ قال کذالک اللہ، فرشتے نے کہا کہ خدا کی یہی شان ہے، ایسا ہو کے رہے گا، یخلق ما یشاء، جسے چاہتا ہے وہ خلق کر دیتا ہے، اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ جب وہ حتمی ارادہ کر لیتا ہے کہتا ہے کن، تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ صحیح، یہ بھی اہل بیت عصمت و طہارت کے در سے پتا چلے گا کہ یہ کن کا بھی مطلب کیا ہے۔ کن، بے شک اللہ کہہ رہا نا کن۔ شیخ صدوق نے کتاب التوحید میں اس بات کو لکھا ہے کہ فَإِرَادَةُ اللَّهِ هِيَ الْفِعْلُ لَا غَيْرُ ذَلِكَ،
صحیح ہے. اللہ کے ارادے کا مطلب ہی ہے کہ وہ شے انجام پا جاتی ہے. اللہ کہتا نہیں ہے کن. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. بلکہ اتنا خوبصورت کلام امام نے فرمایا یقول لہ کن فیکون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا ہمت ولا تفکر. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ کہتا نہیں ہے کون, وہ کسی لفظ کا محتاج نہیں ہے, اسے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی, تفکر کی ضرورت نہیں ہوتی, ارادہ کرتا ہو جاتا کم. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو مولا محمد باقر کیا دعا سکھلا رہے ہیں کہ مصیبت میں اس دعا کو پڑھو, یا کائنن قبل کل شیء, کائن کا لفظ کن سے, اے ہر ایک شے سے پہلے, ویا مکون کل شے, اے ہر ایک شے کو کن سے وجود عطا کرنے والے, ویا باقی بعد کل شے, اور ہر شے کے بعد باقی رہ جانے والے. اللہ. صلی علی محمد و آل محمد, تو محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما. یہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا دعا, اگر آپ دیکھنا چاہیں, کیونکہ ہم نے آپ تسلسل میں اس دعا کو پڑھا ہے. وفعل بی, اور میرے ساتھ وہ سلوک فرما, اور پھر یہاں اپنی حاجت کو ذکر کر دیں, اللہ اکبر. سبحان اللہ. چاہے آپ کی اپنی مادری زبان میں کیوں نہ ہو. کیا کہنا. اس دعا کو پڑھ کر دیکھیں, مولا امام محمد باقر کے صدقے میں کرب مشکل حل ہی نہ ہو جائے تو بات ہی کیا ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. شاعر اہل بیت لکھیں, باقر العلوم علیہ السلام صلوات. اللہ صلی صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عجل فرجہ. سبحان اللہ. ایک شاعر ہیں جناب ابو ذر جعفری, بہت خوبصورت انہوں نے کہا کہ علوم آل محمد کا آسما باقر. کیا کہتے ہیں؟ باقر العلوم ہے نا, علوم آل محمد کا آسما باقر, رموز کون و مکا کا ہے رازداں باقر. کون و مکا, کن فیکون, اس کے راز کن کے پاس ہے؟ علی کا روپ ہے یہ منبر سلونی پر, علی کا روپ ہے یہ منبر سلونی پر, دیار جہل میں ہے علم کی عذاب باقر. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. اللہ. کیا کہنا. پہنچ نہ پائیں گے افکار ان کے ساحل تک, فضیلتوں کا ہے ایک بحر بے کراں باقر. سبحان بھائی اللہ. کیا کہنے ہے, کیا کہنا. جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ مومن جو کسی بھی وجہ سے اسٹریس میں یا ڈپریشن کا شکار یا انگزائٹی فیل کر رہے ہیں, اس دعا کو پڑھیں. پھر سے ایک مرتبہ آپ کی اجازت ہے, مولا کا کلام میں کہہ دیتا ہوں, یا کائنن قبل کل شیء ویا مکون کل شیء ویا باقی بعد کل شیء, صلی علی محمد و آل محمد وفعل, اور اس کے بعد اپنی حاجت کو پیش کیجئے.